نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی خاص توفیق سے آج ہم انشاءاللہ سورۃ المدثر کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس سورت کا شان نزول ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف ہم اس سورت کا کر لیتے ہیں۔ اس سورت کی 56 آیات ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ المدثر ان اہم ترین صورتوں میں ہے جو بنیادی عقائد جو ہیں ان کو تشکیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں جو بنیادی تصورات ہیں یا بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں آپ کو ایڈوانس لیول پر لے کے جانے کے لیے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے جیسے کوئی ایتھلیٹ جم میں جا کے ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ بیسک سے شروع کرتا ہے، جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں جیسے بنیادی اس کے اینگلز ہیں اور اس کے پوزز ہیں ان سے شروع کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ اپنا ویٹ تو بڑھاتا رہتا ہے اور اپنے جو ریپیٹیشن ہے اس کو انکریز کرتا رہے گا، لیکن ایڈوانس لیول پہ بھی جا کے اگر وہ جو بنیادی پوز ہے کسی چیز کا، کسی ایکسرسائز کی جو بنیادی اینگل ہے اس کو اگر اسکپ کر دے یا اس کا خیال نہ کرے تو وہ اس وقت بھی اس کو انجری ہو سکتی ہے۔ سیم اس کی مثال اسی طرح ہے قرآن پاک کی ان اہم صورتوں کی جو آپ کے بنیادی عقائد ہمارے جو ہے ان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ آپ جتنا بھی پڑھ لیں، جتنا بھی ایڈوانس ہو جائیں، لیکن یہ جو بنیاد ہے اگر اس میں خرابی ہے تو آپ کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ آپ کو کسی بھی وقت ڈیریل کر سکتا ہے ہدایت سے، ہدایت کا جو رستہ ہے اس سے اتار سکتا ہے اگر ہم ان بنیادی عقائد کو، بنیادی تصورات کو اگنور کریں۔ تو سورۃ المدثر ان کی تشکیل کے لیے ایک اہم ترین سورت ہے۔ 29ویں سپارے میں یہ سورت آتی ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فترۃ الوحی کے بعد جو سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر ہے اور اس کی پہلی 7 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان سے جو روایت منقول ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رکا تو آپ اس کو لے کے ذرا پریشان تھے اور اکثر ذرا مدینہ مکہ سے باہر چہل قدمی کے لیے اپنی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ ذرا مکہ سے باہر انہی پہاڑیوں میں غار ہرا کے قریب واک کر رہے تھے، چہل قدمی فرما رہے تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی یا محمد کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا تو انہیں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ جب آپ نے آواز سنی تو آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھا کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ پورے افق پر اپنی پوری ہیبت کے ساتھ، یعنی اپنی اصل شکل میں جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی ایک بہت ہیبت تھی کیونکہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں جہاں تک میری نظر جاتی تھی تو افق پر وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس ہیبت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو ذرا متاثر کیا، آپ پر کپ کپی بھی طاری ہوئی، تھوڑی سی خوف کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوئیں طبیعت پر۔ تو آپ گھر تشریف لے آئے اور آپ نے دثرونی ارشاد فرمایا، یعنی مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو یہ فرمایا۔ تو اسی صورتحال میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے کہ وہی فرشتہ جس سے آپ گھبرا کر گھر تشریف لے آئے تھے وہ اب گھر میں ان کا وہ ظاہر ہو گئے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اسی وقت وہاں پہ ظاہر ہو گئے۔ اور یہ جو سورۃ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو ہے وہ ثبت ہوئیں۔
اس کا جو سورت کا نام ہے وہ اس کی پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے، یعنی کہ سورت کا نام مدثر ہے اور اس کی پہلی آیت ہے یا ایھا المدثر۔ یا ایھا المدثر، یہ یا ایھا جو ہے یہ حرف ندا ہے۔ ویسے یا ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ یا مدثر یا مزمل یا رحمان، اس طرح کر کے آواز دی جاتی ہے، لیکن جب بہت کسی قریبی بندے کو انتہائی پیار سے بلانا ہو تو پھر یا ایھا کا جو ہے وہ اضافہ یا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یا ایھا کا ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ اردو میں صحیح اس کا مطلب کیا بنتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے صحیح لفظ اردو میں کیا استعمال ہوتا ہے، میرے علم میں وہ ابھی نہیں ہے۔ تو سمجھنے کے لیے اس طرح ہے، کچھ آگے آپ دیکھیں کہ یا ایھا المدثر اللہ تعالیٰ نے نک نیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر استعمال کیا، ان کو نک نیم سے بلایا ہے۔ تو نک نیم سے ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو وہ ہمیں بہت پیارا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بہت کسی قریبی کو، بہت پیارے کو، عموماً ہم اپنے بچوں کی جو ہیں وہ نک نیم جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تو اب نک نیم سے اللہ تعالیٰ نے بلایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اس کا اظہار فرمایا۔ اگر ہم اس پوری آیت کو پڑھیں یا ایھا المدثر، تو اس کا کیسے ترجمہ ہو سکتا ہے، جو میں نے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے جتنی سمجھ بوجھ دی ہے اس حساب سے، کہ اے میرے بہت پیارے چادر میں لپٹے حسین نظر آنے والے، یہ ایک ترجمہ اس کا بن سکتا ہے، کیونکہ یا ایھا جو ہے وہ بہت پیارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدثر نک نیم ہے، نک نیم بھی ایک محبت کا اظہار ہے۔ ہم کسی کا بعض دفعہ کسی اسٹیٹ پہ ہمیں کوئی بچہ یا کوئی شخص اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، اس کی کیوٹنس اس میں اتنی واضح ہوتی ہے کہ ہم اسی سے اس کو بلاتے ہیں، اور عرب میں اس کا رواج بھی تھا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ تو مسجد میں جب آپ نے دیکھا تو وہ مسجد میں آرام فرما رہے تھے مولا علی، تو ان پہ نا مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو یا ابا تراب یعنی کہ ابو تراب کہہ کے ان کو بلایا، مٹی کے ساتھ ان کی کنیت جو ہے وہ جوڑ دی۔ تو وہ یہ عرب میں ایک رواج بھی تھا کہ وہ اپنے پیار کا اظہار جو ہے وہ نک نیم کے ساتھ اس کی اسٹیٹ پہ سے لے کے اس کا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کر جو بلایا، تو اس میں بہت زیادہ پیار کا اظہار جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جو اسم مدثر ہے اس کے جو حروف اصلی ہیں، جو روٹ لیٹر ہیں، وہ بنتے ہیں دال، سا اور را۔ یہ اصل میں متدثر تھا، جو عربی قوانین، جو عربی لغت ہے اس کے قوانین جب اس پہ اپلائی ہوئے تو یہ مدثر بن گیا۔ تو مدثر کہتے ہیں چادر اوڑھے ہوئے شخص کو، جس بندے نے چادر اوڑھی ہو تو اس کو ہم مدثر بولتے ہیں۔ تو اسی سے دال، سا، را کا جو مادہ ہے اس سے اور بھی افعال اور اسماء بنتے ہیں، ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، جس سے ہمیں اس کا مطلب مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ اس میں اصل میں اور کون کون سے ایکسٹرا میننگز جو ہیں وہ ہم پہلے سے انڈرسٹوڈ کر کے اگر اس کو دیکھیں کہ اس میں یہ بھی انکلوڈ ہے۔ بیسک تو یہی ہے کہ مدثر چادر اوڑھے ہوئے، لیکن اگر باقی بھی ہم ساتھ ملا لیں تو ہمیں زیادہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ملے گی انشاءاللہ۔ دال، سا، را سے بنتا ہے دثار۔ دثار ایسے کپڑے کو بولتے ہیں جو سردی یا خارجی اثرات کو روکنے کے لیے انر لیئر کے اوپر پہنا جائے۔ دیہات میں لوگ جو سردیوں میں چادر اوڑھتے ہیں، شال وغیرہ، اس کو عربی میں دثار بولتے ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا کپڑا جو ہم انر لیئر کے اوپر پہنیں جو سردی روکے یا کوئی کسی قسم کا خارجی اثرات جو وہ روکے، وہ دثار میں آتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک تو مطلب اس میں آ گیا کہ کوئی ایسا خارجی اثر تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے یا خود کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے چادر اوڑھی۔ تو اس میں ایک تو ریزن ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں، تو اس وجہ سے اس کی جو ہیبت تھی اس کو نارملائز کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ دال، سا سے پھر دسور بھی بنتا ہے۔ دسور زنگ کی قسم ہے، جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جائے، اس میں بھی دسور کا ذکر ہے۔ پھر ایسی تلوار جو یوز نہ ہوئی ہو تو اس کو زنگ لگ رہا ہو تو اس کو بھی دسور بولتے ہیں۔ تو دسور کا ایک عنصر یہاں پہ اگر ہم اس کو لیں تو اس کو ہم اس طرح اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں کہ توحید کی جو تلوار ہے جو شرک پر گرتی ہے وہ کافی عرصے سے استعمال نہیں ہوئی، تو شرک کا جو بول بالا ہے وہ
عرب پورے عرب میں پھیلا ہوا ہے. لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پوجا جو ہے وہ شرک کے بغیر نہیں کی جا رہی. مانتے تو تھے لیکن ساتھ شریک کرتے تھے. توحید جو تھی اصل میں وہ ناپید ہوئی تھی مکہ میں، عرب میں، اور پوری دنیا کا یہی حال تھا. تو وہ اگر ہم توحید کو ایک تلوار سمجھیں شرک کے خلاف، ظلم کے خلاف، ظلمت کے خلاف، طاغوت کے خلاف، تو وہ بھی کافی عرصے سے نہیں استعمال ہوئی. تو جو تلوار کافی عرصے سے استعمال نہیں ہوتی اس کو بھی دسور بولتے ہیں. تو ایک میننگ ہم نے اس کو بھی ساتھ لنک کرنا ہے اس کے انشاءاللہ. پھر دسرا بیتن ایک ہوتا ہے. دسرا بیتن عربی کی اصطلاح ہے جس کا حوالہ کچھ اس طرح ہے کہ ایسا گھر جو غیر آباد ہو چکا ہو اور اس کے اوپر ہوائیں جو ہیں وہ گرد ڈال رہی ہوں اور مسلسل گرد ڈال رہی ہوں، تو آہستہ آہستہ جس کا نشان جو ہے وہ زمین سے مٹنا شروع ہو جائے. تو جو اصل گھر نبی ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اس کا یہی حال ہو رہا تھا کہ اس کو یہ شرک کی جو ہوائیں ہیں وہ اس کے اوپر شرک کی اور یہ طاغوتی ہوائیں چل رہی ہیں اور شرک کی مٹی اس کے اوپر ڈال رہی ہیں. تو جو اصل گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا، تو وہ اس میں دبتا جا رہا تھا. تو ایک اس کے ساتھ میننگ ہم یہ بھی جوڑیں گے. دثار کا ہم نے ذکر کیا کہ دثار آؤٹر لیئر کو کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کا دثار بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک نبوت کی، اگر ہم نبوت کو چادر کے ساتھ لنک کریں، اس کی مثال چادر کی سمجھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کا دثار ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تکبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. تو جس شخص نے تکبر کیا، ابھی ہم پہلے ابو جہل کا پڑھ کے آئے، تو اس کے پاس تکبر کا دثار ہے. تو یہ ایک کمپیریزن آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک طرف نبوت کا دثار ہے اور ایک طرف تکبر کا دثار ہے. داثر ایسے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کی کوئی پیروی نہ کر رہا ہو یا اس کے نشان مٹ رہے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تو جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو ابھی تو اتنے لوگ پیروی نہیں کر رہے تھے، اور جو کر بھی رہے تھے ان کو بھی روکا جا رہا ہے اور پوری ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی جائے. تو اس کو بھی ہم اگر اس کے ساتھ لنک کریں تو اب ہمیں اس کا ایک براڈر میننگ جو ہے نا ہمارے سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ تو رہے ہیں، بلا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے جس مقصد کے لیے چادر اوڑھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس کے پیچھے ایک جو ہو رہی ہے پلاننگ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی نہ کرے، وہ بھی آپ اس میں لنک کریں. پھر بیت اللہ کے اوپر جو طاغوتی ہوائیں شرک کی مٹی گرا رہی ہیں اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں ساتھ. تو پھر یہ دیکھیں کہ یا ایھا المدثر ایک کتنی براڈر ٹرم ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ہی فکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ لنک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے کہ آپ اٹھیں، آپ کے پاس دثار نبوت کا ہے اور آپ نے اس گھر کو دوبارہ صاف کرنا ہے شرک سے، اور آپ کی ہی پیروی کی جائے گی. تو یہ ان کی پلاننگ جو ہے وہ الٹ ہو جائے گی. تو یہ اب اگر ہم اس کو دیکھیں یا ایھا المدثر، تو ہمیں زیادہ اچھا سمجھ آئے گا کہ یا ایھا المدثر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں استعمال کیا. سورۃ المدثر کا اور سورۃ العلق کا آپس میں ایک تعلق بھی ہے، ہم تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سورۃ العلق جو ہے وہ پہلی وحی قرار پائی اور اس نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار کیا. یعنی سورۃ العلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اس کی نبوت کا اظہار ہوتا ہے کسی وقت پر جب اللہ چاہے. تو سورۃ العلق کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہوا اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں. تو اس کے بعد جو وحی کا سلسلہ جب رکا، تو رکنے کے بعد جو وحی دوبارہ سے پہلی وحی جو ہے نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورۃ المدثر ہے. تو یہ ایک اس میں ان دونوں میں یہ ایک مماثلت ہے کہ دونوں ہی اپنے اپنے ٹائم کی پہلی وحی کے جو ہیں وہ قرار پائیں. اور دوسرا تعلق اس میں یہ ہے، جیسے پہلے بات ہوئی کہ نبوت کا اظہار ہوا سورۃ العلق سے، تو رسالت کے منصب پر آپ کو سورۃ المدثر نے فائز کیا. سورۃ المدثر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اب لوگوں کو انذار کریں، لوگوں کو خبردار کریں. تو رسالت کا جو منصب ہے وہ آپ کو عطا ہوا سورۃ المدثر کے ذریعے. سورۃ العلق جو ہے وہ بھی فعل امر سے شروع ہوئی، اقرا پڑھیے، اور سورۃ المدثر کا جو دوسری آیت ہے وہ بھی فعل امر سے شروع ہو رہی ہے، قم، یعنی کھڑے ہو جائیں.
اب یا ایھا المدثر تو ندا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، سورۃ العلق میں مخاطب نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ آپ پڑھیے۔ سورۃ المدثر میں اب یہ کیونکہ اگلی سٹیج ہے، تو پہلے اس سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی پریشان کن ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور جو ہے محبت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے سے تو ان کو صرف سرد رویہ ہی مل رہا ہے اور تنقیدی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ ان کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ان کو فکرے کس رہا ہے۔ تو اس صورت میں ان کو کہیں سے تسلی اور تسکین کے لیے جو چیز چاہیے، پیار بھرے جو الفاظ چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ خود اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی اکنالج کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے القابات سے مخاطب کیا جو ان کے لیے تسکین کا باعث بنے۔ تو یا ایھا المدثر ایک حرف ندا ہے۔ تو اس کے بعد جو اصل کام ہے وہ حکمیہ ہی ہے، قم فانذر، کہ کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے، لوگوں کو خبردار کیجیے۔ سورۃ العلق میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غار میں جبرائیل علیہ السلام یہ لے کے آئے پہلی وحی، تب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ وہ گراں گزری اور آپ نے گھر آ کر ضمّلونی ارشاد فرمایا۔ تو سورۃ المدثر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ اس دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اس کی اصل حالت میں دیکھ لیا تو وہ زیادہ ہے بدناک تھی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے پہ وہ گراں گزری اور طبیعت ذرا ناساز ہوئی، تو آپ نے آ کر دثرونی فرمایا۔ لیکن ایک اور یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ جو خوف کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی، تو اس کو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکال لیا گیا کہ ان کو میدان میں لے آئے، اور یہ اپنے خوف کی جو آپ کی انرجی ہے، یہ خوف کی جو نیگیٹو انرجی ہے، اس کو پازیٹیو کر کے میدان عمل میں لے کے آنا اور اس کو اس سے بیلنس کرنے کی ایک بہترین اور کامل مثال ہے کہ جس سے ڈر رہے تھے اسی چیز نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں اتار دیا۔ دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ العلق میں دعوت دی گئی ہے غور و خوض کی، کہ تخلیق پہ غور کیا جائے، انسان کی تخلیق پر غور کیا جائے۔ پہلے تو تخلیق کو اوپن چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے سب پہ غور کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک لائن متعین کر دی کہ انسانی جو تخلیق ہے اس پر غور کیا جائے۔ تو سورۃ المدثر میں بھی دعوت کا ہی حکم ہے، لیکن اس دفعہ دعوت ہے لوگوں کو خبردار کرنے کی۔ یہ اس کا لنک تھا سورۃ العلق کے ساتھ۔ مضامین کے لحاظ سے اس سورت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 7 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور دعوت و تبلیغ اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم جو ہے ان کو دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک کا جو حصہ ہے اس میں آخرت اور قیامت کی ہیبت کا ذکر ملے گا۔ تیسرا حصہ 11 سے 26 تک کی آیات ہے، یہ اسلام کے بدترین دشمنوں اور ان کی جو میٹنگ کے بارے میں ہے۔ جب ہم یہاں پہنچیں گے تو ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اس میں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ چوتھا حصہ جو ہے وہ 27 سے 37 آیات میں جہنم، اس کی ہولناکی اور اس پر معین جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پانچواں حصہ 28 سے 56 تک، اس میں جو لوگ جنت میں چلے گئے ہیں اور جو جہنم میں چلے گئے ان کا آپس میں ایک مکالمہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جب ہم وہاں پر پہنچیں گے۔ پہلی آیت ہم نے اس میں ڈسکس کر لی، یا ایھا المدثر، اور اس میں یا ایھا کیوں استعمال ہوا، مدثر کے کیا میننگ ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیے۔ قم، اب یہ ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہے کھڑے ہو جائیے۔ اب کھڑے ہو جائیے میں بھی یہ قم اس وقت آتا ہے، ایک تو یہ امیڈیٹ ایکشن کے اوپر ہوتا ہے کہ مطلب یہ نہیں جیسے کوئی بندہ نیند سے جاگتا ہے۔ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ جب اٹھتے ہیں بستر سے تو وہ کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی اٹھنا ہے، اچھا اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، اچھا میں ذرا 5 منٹ جو ہے نا وہ اٹھتا ہوں، پھر وہ لیٹ کے ایسے چھت کی طرف دیکھتے رہیں گے اور دیکھیں گے میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، ہاں چل رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، پھر اٹھنا ہے۔ تو وہ یعنی کافی ٹائم لگاتے ہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے میں کہ میں اٹھوں۔ تو ایک تو اٹھنا یہ ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ان کی آنکھ کھلتی ہے وہ جمپ کرتے ہیں اور بستر سے باہر کی، بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے جیسے اٹھتے ہیں وہ فوراً بستر سے اتر جاتے ہیں۔ تو قم اس طرح کا اٹھنا، امیڈیٹ ایکشن کرنا، وہ قم میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فوراً اس جو حالت میں جس میں وہ ہیں اس سے باہر آنے کا حکم ہو رہا ہے کہ قم کھڑے ہو جائیے، اس حالت سے باہر آ جائیے۔ اب کس حالت سے باہر آ جائیے، اس کو بھی ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔
صورت شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت العلق سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جایا کرتے تھے غور و خوض کرنے کے لیے. وہاں پہ جا کے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے دنیا سے ذرا کٹ کے تو غور و خوض کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. جب سے قرآن نازل ہوا تو دوبارہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف نہیں لے کے گئے، لیکن جو لوگ مراقبے سے واقف ہیں وہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ چادر لپیٹ کے بھی یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دنیا سے کٹنے کا ایک عمل چادر کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے کہ جب ہم جو دثار ہے، جو شال یا چادر ہمارے پاس ہے، ہم اس کو لپیٹ کے سر کے اوپر ایسے لے کے تھوڑا سا آگے گرا کے اس کو یکسو ہو کر بیٹھیں تو چادر اس چیز میں معاون ثابت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یکسوئی جو ہے نا وہ عطا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس حالت سے بھی باہر آنے کو کہا جا رہا ہے کہ اب جو غور و خوض کا جو ٹائم تھا، غور و فکر کا، اس سے آپ وہ والا مرحلہ تو آپ نے طے کر لیا. غار ہرا میں تشریف لے گئے، سورۃ العلق بھی آ گئی. تو اب جو آپ نے سیکھا ہے اس حالت سے باہر نکل کے اب لوگوں کو انذار کرنے کا وقت ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کا وقت ہے. دوسرا اس میں عنصر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ العلق کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے سورۃ العلق کا مطالعہ کیا ہے اور ہم اس کو اسی کے ساتھ لنک کریں گے، اسی کی ہی لائٹ میں ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. اب وہ علم الانسان ما لم یعلم والا حصہ جو ہے وہ گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان نہیں جانتا تھا وہ سکھا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وہ سیکھ لیا. اب جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے، آپ نے سیکھ لیا ہے، تو وہ آگے آپ پہنچائیں گے لوگوں کو. تو اب اس کا بھی حکم ہو رہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو چکا، جو اللہ نے عطا کیا، اب وہ لوگوں کو آپ بتائیں. تیسرا وہ استراحت یا آرام اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے چادر لپیٹ کے، تو اس سے تو پہلا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ آپ یہ اب آرام کا وقت نہیں ہے، اب میدان عمل میں اترنے کا وقت ہے. ہم نے یہ سیکھ لیا کہ قم جو ہے وہ کس طرح کے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں کہ امیڈیٹ ایکشن کسی کے اوپر جب ہم کرتے ہیں، کسی بات کے اوپر جب امیڈیٹ ایکشن کو کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کو وہ قم میں آتا ہے. تو قم میں ایک یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ وہ بالکل سیدھا ایسے بیلنس کھڑا ہو. اس کا جھکاؤ اگر وہ بیڈ سے اٹھا ہے تو جھکاؤ نہ تو بیڈ کی طرف ہو نہ بیڈ سے دور ہو، یعنی کسی بھی چیز کے لیے اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ بالکل اسٹریٹ بیلنس ہو، اس کا جھکاؤ آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف نہ ہو. تو اٹھیے فانذر، پھر ڈرائیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے جو تراجم ہیں اردو کے ان میں یہ اکثر میں ڈرائیے لکھا ہوتا ہے، حالانکہ یہ لفظ ہے خبردار کیجیے لوگوں کو. اب انسانی سائیکی ہے کہ وہ خبردار اگر اس کو کیا جائے تو وہ پسند نہیں کرتا، یعنی کسی بھی انسان کو آپ وارن کریں، خبردار کریں، کسی چیز سے روکیں تو نفسیاتی طور پہ اس کی یہ سائیکی ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرے گا. ہم اس کا تجربہ کرتے بھی ہیں معاشرے میں اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ کہ اگر آپ کسی اپنے دوست کو کہیں کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو، اس کو نہ کرو، تو وہ آگے سے کہے گا بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے. یہ اکثر ہم سنتے ہیں لوگ. اور اگر آپ کا بہت ہی کوئی کلوز فرینڈ ہو اور آپ اسے منع کرنا چاہ رہے ہوں یا حقیقت سے آشنا کرنا چاہ رہے ہوں کہ بھئی یہ کام تم غلط کر رہے ہو تو تم نہ کرو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ صاحب کو ایسا جواب دے، اچھا پہلے تم اپنی شکل بدل کے آؤ، تمہاری شکل بھی اچھی نہیں ہے. وہ اس طرح کے بھی لوگ آگے سے جواب دے دیتے ہیں. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ فطری طور پر خبردار کیے جانے کو پسند نہیں کرتا. اب جو ہم نے قم کا یہاں پہ ایک مطلب دیکھا کہ وہ بالکل بیلنس کھڑا ہونا ہے، تو فانذر، اب ڈرانے میں کیونکہ لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گا تو ایک وہاں پہ یا تو ان کے جذبات کا خیال کیا جائے گا یا ان سے بیزاری کا اظہار ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں مان رہے. تو دونوں صورتوں میں بیلنس رہنا ہے، یعنی کہ لوگوں کی ناراضگی کا خیال دل میں لا کے ان کے جذبات کا احترام کر کے ان کی طرف ٹلٹ نہیں ہو جانا. ایسی بات بالکل نہیں کرنی کہ جو تھوڑا سا مولڈ کر کے فولڈ کر کے نا اس بات کو نرم کر کے پیش کیا جائے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور نہ ہی ان کے اس رویے سے تھوڑا کوئی بیزاری ایسی آئے کہ آپ تھوڑا سا ان سے پیچھے ہو جائے. بالکل بیلنس رہنا ہے، جیسے بات ہے ایز اٹ ان تک پہنچی جائے، نہ اس میں کوئی ان کے جذبات کا کوئی خیال ہو کسی قسم کا، نہ ان سے کوئی بیزاری کا احساس اس میں آئے. فانذر، خبردار کرنا ہے. اب خبردار کس چیز سے کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر اوپن چھوڑ دیا ہے. ہم سورۃ العلق سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے
بات کرتے ہیں اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے کہ یہ کیا بات ہے۔ اٹھیے اور خبردار کیجیے۔ خبردار کس چیز سے کرنا ہے یہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ اب جس بندے نے خبردار کرنا ہے اس کو پہلے خود خبر ہو معاملات کی تو وہ خبردار کر سکتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے اوپر کتنی زبردست گرپ ہے کہ انہیں جتنی بھی معاشرے میں جو برائیاں ہیں جو ناسور جنم لے چکے ہیں ان کی روٹ کازز کا بھی پتہ ہے اور ان کے سلوشنز کا بھی پتہ ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہونے ہیں۔ اب رہ گئے وہ لوگ جن کو خبردار کیا جانا ہے، جن کو ریالٹی چیک دیا جانا ہے، جن کو حقیقت سے آشنا کیا جانا ہے۔ وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور کفر پہ تلے ہوئے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بھی ہیں۔ اب دونوں کو خبردار کیا جانا ہے۔ تو جب کوئی چیز ایسے اوپن چھوڑ دی جاتی ہے نا تو وہ جو وہ اردو میں کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا وہ خود ہی اس طرف چلا جاتا ہے جب ایسی کوئی اوپن بات ہوتی ہے۔ تو جب یہ آیت پڑھی گئی ہوگی کفار کے سامنے اور ابو بکر صدیق کے سامنے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو خبرداری اور طرح سے ملی ہوگی، اور جو وہ کفار اور جو دشمنان اسلام جو تلے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے اوپر، انہوں نے جب یہ آیت سنی ہوگی تو ان کو یہ اور طرح سے خبرداری ملی ہوگی۔ ہر بندے نے جو اس کا دل میں جو چور تھا، جو وہ کر رہا تھا، جو اس کا کسب تھا، اس حساب سے اس نے سوچا ہوگا کہ یہ اب خبرداری جو ہے نا مجھے خبردار کیا جا رہا ہے تو میں ذرا اس چیز پہ سوچوں۔ تو خبرداری دو طرح کی ہوتی ہے، تو یہ تو لوگوں کے حساب سے ہوگی۔ اب ایک خبرداری میں دھمکی شامل ہوتی ہے، ڈرایا جاتا ہے کسی چیز سے۔ دوسری طرح کی جو خبرداری ہوتی ہے اس میں ریالٹی چیک دیا جاتا ہے، اس میں ایک محبت کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا، جیسے ہوم ورک نہیں کیا تو تمہیں سزا ملے گی، تو یہ ایک دھمکی ہے، اس میں آپ اس کو ڈرا رہے ہیں سزا سے۔ تو دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ وہی بچہ آپ اس کو جب چھوٹا ہے عمر میں اور وہ سیڑھیاں اتر رہا ہے تو آپ اسے خبردار کرتے ہیں اگر تم سیڑھیاں تیز اترو گے تو تم گر سکتے ہو۔ اب دونوں میں فرق ہے، تو آپ نے کیا خبردار، یہ ایک خبردار میں اس کو دھمکی دی ہے، ڈرایا، دوسری خبرداری میں آپ کی محبت ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اس کو چوٹ نہ لگے، تو اس لیے آپ اس کو خبردار کر رہے ہیں کہ سیڑھیاں ذرا آرام سے اترنا۔ تو یہی عوامل یہاں پہ بھی شامل ہیں کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کفار کو ڈرایا جائے گا، اور وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو وہ ان کو بھی خبردار کیا جائے گا کہ اگر بھئی آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس میں محبت شامل ہوگی ایک۔ تو یہ دوسری آیت تھی۔ تیسری آیت جو ہم نے آج جس کا مطالعہ کرنا ہے وہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ جو ہمارے ہاں تراجم ہیں اردو کے ترجمے والے قرآن پاک، ان میں اکثر میں لکھا ہوا ہے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ رب کی بڑائی بیان کرنا اور رب کو بڑا کرنا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں اور ان میں بہت فرق ہے۔ اب مجھے کیونکہ میں ابھی خود طالب علم ہوں، مجھے ابھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ فکبر کا مطلب بڑائی بیان کرو کیسے بنتا ہے۔ خیر ڈاکٹر سرار صاحب کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ ربا کا فکبر کا مطلب ہے اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ اب اپنے رب کو بڑا کیسے کرو؟ اصل میں رب کو بڑا کرنا ہی ایک پرابلم تھا جو کفار مکہ کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ صرف بڑائی بیان آپ کرتے رہتے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو وہ تو چاہ بھی یہ رہے تھے کہ بھی آپ کچھ لے دے کے نا معاملہ طے کر لیں، آپ کہتے رہیں، آپ نماز بھی پڑھتے رہیں، آپ اپنا کریں، دن مقرر کر لیتے ہیں کہ اس دن میں آپ کر لیں، اس دن میں یہ کر لیں۔ لیکن یہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ رب کا فکبر کہ اپنے رب کو بڑا کرو، یہ صرف کہہ نہیں رہا ہے، انہوں نے ایکچولی یہ کرنا بھی ہے اور یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ پرابلم تھا کہ بھئی اگر رب کی بڑائی کرنی ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، تو یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے بڑے بنے ہوئے ہیں، یہ سارے بت جو ہم بنے ہوئے ہیں، خود سے الہ بنے ہوئے ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ اصل میں پرابلم تھا۔ اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو ہر معاملے میں، یعنی کہ اس کی جو بڑائی ہے وہ قائم کرنی ہے، قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے نماز پڑھنا، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا بھی ایک ٹھیک ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ تو قائم کرنے میں اور پڑھنے میں ہم فرق سمجھتے ہیں، اردو بولنے والے لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو قائم کرنا اور پڑھنا، اس میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا اور اس کی بڑائی کو قائم کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ بیان تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کہاں ہو رہی ہے؟ وہ ہر بندہ کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، اس کا اپنا ایک لیول ہے، اس کی اپنی ایک فیلڈ ہے، تو اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ قائم کرنی ہے۔ تاجر نے اپنی تجارت میں قائم کرنی ہے۔ تجارت میں کیسے قائم ہوگی؟ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے اصول بتائے ہیں، وہ اس طرح اس پہ عمل کرنے سے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دے کے چیز نہیں بیچنی، تو اگر دھوکہ دے کے چیز بیچی ہے تو اللہ کی بڑائی قائم نہیں ہوئی، وہ آپ نے اپنی جو وہ خواہش ہے منافع لینے کی، اس کو بڑا کر لیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیز کا عیب چھپا کر نہ بیچو، تو اگر کسی نے چیز کا عیب چھپا کر بیچا تو اس نے بھی اللہ کی بڑائی قائم نہیں کی، بلکہ اس نے خود اپنی جو اس کی نفس کی کوئی خواہش ہے اس کو بڑا بنا لیا۔ اسی طریقے سے نماز کے اوقات میں کوئی اور مصروفیت لے آنا، نماز کو آگے پیچھے کر دینا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم نہیں ہو رہی، کیونکہ جو ہمارا جو مسلمان، کسی بھی مسلمان کا جو وے آف لائف ہے، اس میں نماز ایک بیسک چیز ہے۔ تو نماز اگر نہیں ہو رہی ادا ٹھیک سے وقت پر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور نماز یہ بھی لنک ہیں آپس میں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی جو خاندانی زندگی ہے اس میں دیکھ لیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور وہ بچوں کو، خصوصاً بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بچوں کو ان کا وہ حق نہیں دیتے، تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ عورتوں کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق وہ نہیں ملتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ اگر وہ کوئی ان کو نہیں دے رہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم نہیں کر رہا، تو وہ اس آیت پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اتری ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بھی تو اتری ہیں۔ ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، بیلنس ہو جاؤ بالکل۔ لوگوں کی جو جذبات ہیں، لوگوں کے جو تعلقات ہیں تمہارے ساتھ، وہ ان کو ریالٹی چیک دینے میں آڑے نہیں آنے چاہیے۔ یعنی کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی یار دوست آپ کا، تو اس کو صحیح بات بتانے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، اس میں اس کی ناراضگی کا یا اس کو دکھ ہوگا یا وہ کیا سمجھے گا، یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ آج تو یہی بتا رہی ہے، اور میری سمجھ میں تو یہی آ رہی ہیں۔ اگر ہم قم فانذر میں ہی کمزور ہیں، ریالٹی چیک دینے میں ہی کمزور ہیں، ہم وہی نہیں صحیح طرح دے پا رہے، اسی میں ہی ہم لوگوں کے جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یا وہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، یہ کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی پھر اس کا اگلا سٹیپ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرنی ہے نا، وہ اس کا اگلا سٹیپ ہے۔ اگر یہاں پہ قم فانذر میں مسئلہ ہے، یہاں پہ آپ جھکاؤ لوگوں کی طرف ہے، تو پھر آپ اللہ کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں ان کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں کر سکتے، اس کی بڑائی نہیں قائم کر سکتے۔ اور اگر آپ لوگوں سے ویسے ہی دور ہو جائیں، کٹ جائیں، بیزاری کا اظہار کریں، تو پھر تو وہ بڑائی بھی گئی، وہ بھی آپ کو بیان کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرنی ہے وہ تو اس سے اگلا سٹیپ ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جب آپ نے نظام لے کے آنا ہے اللہ کا، تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرو، اور یہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے اپنے اوپر کرو، پھر اپنے گھر میں کرو، اور پھر رشتہ داروں میں کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے کام لینا ہے تو وہ آپ سے کام لے لے گا۔ یہ اس کی منشا اور چاہت ہے، وہ جس کو دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے سے اس کے جو ماتحت لوگ ہیں اس کی جواب دہی کی جائے گی۔ تو کیا اس سے جواب دہی ہونی ہے کہ اس نے کیا میٹرک پاس کر لیا تھا، یا اس کی شادی ٹائم پہ ہو گئی تھی؟ حالانکہ ٹائم پہ شادی کرنا بھی اللہ کی بڑائی قائم کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ تو ہمارے تو بہت سارے معاملات ہیں کہ وہ پہلے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ خاندان میں ہونا چاہیے، خاندان سے باہر، اور یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ لوگ
چیز کو سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے اپنی رسم و روایات اور اپنے خیالات اور معاشرتی جو طور طریقے ہیں ان کو بڑا بنا لیے، تو اللہ کی بڑائی جو ہے نا وہ پیچھے چلے گئی ہے. تو اللہ کی بڑائی جو ہے وہ قائم نہیں ہو رہی. تو ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہر جگہ ہر معاملے میں جو ہے وہ اللہ کی بڑائی کیسے قائم ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں ہم سیکھنے والے. اسی طریقے سے جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں تو وہ ملازمت میں اپنی نوکری میں اس کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، جو بھی طے پایا اس کو پورا پورا ادا کرنا ہے آپ نے. تو اس میں جو امپلائرز ہیں وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں، جو امپلائیز ہیں وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑائی تو نہیں قائم ہو رہی. تو یہ اس سے الٹ ہے سارا. تو ڈیل کرتے وقت ایسی ڈیل کر لینا جس میں نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے، ان کے اوقات کا کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہر چھوٹے چھوٹے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیسے قائم کرنی ہے. تو یہ ہمیں سیرت بتاتی ہے. تو جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ سیرت بھی کا بھی مطالعہ جتنی قرآن پاک کے ساتھ ہوگی تو وہ ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے ہم نے بس یہ 3 آیات ہی ڈسکس کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر کا قیام ہمیں نصیب فرمائے. ہمیں ان لوگوں میں کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں بخش دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارا آخری رمضان نہ کرے، اور اگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ آخری ہے تو پھر ہمیں نامراد نہ کرے، ہمیں معاف کر دے، ہماری گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.